یہ کوئی 5واں مہینہ چل رہا ہے مسلسل ہم آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر جنگ کی صورتحال کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب تو الفاظ بھی جو ہے کئی دفعہ ریپیٹیٹو اور مونوٹونس سے لگتے ہیں جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ہو جا رہی. لیکن الفاظ کے مونوٹونس یا ریپیٹیٹو ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے, مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ اور پوری دنیا جو ہے ایک شدید ترین انرجی کے بحران کا شکار نہیں ہوئی ہوئی. وہ یقیناً ہوئی ہوئی ہے. اور آبنہ ہرمز کو لے کر اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی پالیسیاں وضع کی ہیں اس سے میں ایران تو بہت خوش ہوا ہے, کیونکہ جو ایران کہتا تھا, یعنی کہ ایران کے پرسپیکٹو کے اوپر, ایران کے لیول کے اوپر امریکہ آ گیا ہے اس وقت. یعنی ایران یہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم ٹول لگائیں گے, ہم آبنہ ہرمز کنٹرول کریں گے, اور پوری دنیا بشمول امریکہ اس کو ریجیکٹ کیا کرتا تھا. اب امریکہ جو ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہے, امریکہ نے ایران کی ریس کرتے ہوئے ایران کے اس ایکشن کو جسٹیفائی کر دیا کہ ٹول لگانا جائز ہے, جب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی ٹول لگا دیا اور 20% ٹول لگا دیا. اور یہ عالی شان اعلان انہوں نے جو ہے وہ اپنی وائٹ ہاؤس سے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کس طرح کیا کہ ایسا ٹول لگایا ہے جس کی ڈز ان ملکوں کو ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے کہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے امریکہ کے اس ناکہ بندی کے, جو اس کی قریب ترین حلیف ہیں, یعنی کہ قطر ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, جتنی گلف کنٹریز کے بڑے بڑے ممالک یہ ہو گئے. وہ کھل کے کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ جناب ہمارا پیسہ لگے گا, ہم پروٹیکٹ کریں گے, ہم گارڈین ہیں اب اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز, اس کا معاوضہ ہے, اس کا معاوضہ کہاں سے دیا جائے گا؟ نہ وہ ایران دے رہا ہے, نہ وہ اپنا یورپ دے رہا ہے, نہ وہ امریکہ پاکستان دے رہا ہے, نہ وہ ہندوستان دے رہا ہے. وہ معاوضہ امریکہ کی گلف کنٹریز کے وہی اتحادی دے رہے ہیں جن کو ایران سے میزائل کے حملے اس وجہ سے پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کے اندر امریکہ کو ایران کے خلاف بیسز دی ہوئی ہیں. مطلب یہ کتنا بڑا فیاسکو ہے, کتنا بڑا پیراڈاکسیکل سچویشن ہے اس وقت. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح اپنے ہی تمام پالیسیز کی, اور جو وہ دلائل دیا کرتے تھے مارکو روبیو اور امریکہ دلائل دیا کرتا تھا کہ جی انٹرنیشنل واٹرز ہے, اس کے اوپر کوئی لگا نہیں سکتا, ٹول لگا نہیں سکتا, اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا نہیں سکتا, اس کی ٹریفک کو کوئی روک نہیں سکتا. اب انہوں نے ایران کے لیول پہ جا کر ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہوئے وہاں پر وہی پالیسی اپنائی ہے جس کی مخالفت کر رہا تھا. اگرچہ یو این نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, لیکن یو این کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے یہاں پہ اس وقت کسی بھی قسم کی وار یا کانفلکٹ کے اندر. اور ابھی برطانیہ نے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بریکنگ چل رہی تھی کہ برطانیہ نے بھی امریکہ سے کہا کہ آپ تفصیلات پرووائڈ کریں, انہوں نے ڈس لائک کیا ہے امریکہ کے ٹول کا. پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ ایران کے ٹول فری اور ایران کے حملوں سے آبنہ ہرمز انرجی کوریڈور کو نجات ملے. بجائے اس کے اب امریکہ بیچ میں آ گیا, اس نے کہا کہ جناب جنگ کو تو ریزالو کریں گے بعد میں, کانفلکٹ تو ریزالو کریں گے بعد میں, پہلے تو ہم ناکہ بندی لگا کے 20% ٹول لے رہے ہیں ان کنٹریز کو, گلف کنٹریز کو, جن کا آئل وہاں سے نکل رہا ہے, اور ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, ذرا ان کی زبانی سن لیتے ہیں. ایران $2 ملین چارج کر رہا تھا ویزل سے اس معاملے میں ٹول. امریکہ نے جو ہے ایک بحری جہاز کو امریکن ٹول کے بعد تقریباً $30 ملین ٹول ادا کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو الجزیرہ. $30 ملین. اب آپ سوچیں اس لاگت کے ساتھ کون سی کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ چل پائے گی یا سود مند ہوگی. دوسری طرف یہ جنگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. امریکہ نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اب وہ ایران کے اندر, ابھی تو آپ کو پتہ نا یہ جو جنگ کی جو موجودہ لہر ہے یہ صرف اور صرف آبنہ ہرمز سے ریلیٹڈ جو ایران کے کوسٹل علاقے یا جزیرے ان کے اوپر امریکہ اٹیک کر رہا ہے. جب سے سیز فائر ہوا ہے امریکہ نے ایران کے اندر اٹیک نہیں کیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ ایک پروگرام کے اندر آ کے امریکہ کے ٹیلی فون کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اب وہ ایران کی ایک نیوکلیر سائٹ جو کہ ایران کے ساؤتھ میں واقع ہے اس کے اندر جا کے اٹیک کریں گے. اگر ایسا اٹیک امریکہ نے کیا تو یہ اٹیک اپنی طرز کا پہلا اٹیک ہوگا سیز فائر کے بعد. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کی شدت اتنی بڑھ رہی ہے کہ میں آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ نے, ان کی سینٹرل کمانڈ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلی دفعہ بغیر انسانوں کے ایک ان آرمڈ سرفیس ویزلز جو ہے اس نے اٹیک کیا ہے ایران کی آبدوز سب میرین کے اوپر اور ایران کے بحری جہازوں کی مرمت گاہ کے اوپر. یا ویڈیو دیکھیں تو آپ حیران, اگر یہ جنگ اب اس طرح آگے جاتی ہے کہ جس میں امریکہ کے ان مینڈ بوٹس ویزلز جو ہیں وہ ایران کو اٹیک کریں گی اسٹیٹ آف ہرمز کے آس پاس, تو پھر یہ جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے. وہ علاقہ جہاں سے آئل ٹینکر سے گزرنا تھا وہاں صرف آگ کے شعلے. ذرا ویڈیو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ امریکن ٹیکنالوجی اب کس طرح ایران کو یہاں چیلنج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ سچویشن ہے جناب اس وقت پوری ورلڈ میں, اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی پاسداری کسی نے نہیں کی,
اور ایگریمنٹس ویسے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ریلیٹیو ٹرم میں ہوتے ہیں. دو کنٹریز یہ ایگری کر بھی لیں کہ انہوں نے نیوکلیر ویپنز نہیں بنانے, یا انہوں نے پہلے نیوکلیر اسٹرائک نہیں کرنا, یا انہوں نے آرمامنٹ ریس میں نہیں جانا, اگر ایک کنٹری یہ سوچ لے کہ اس کا نیشنل انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ اس ایگریمنٹ کی مورالٹی کو فالو کیا جائے یا اپنے نیشنل ڈیفنس کو فالو کیا جائے, نیشنل ڈیفنس کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے جائے گی. لیکن یہاں پر تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنا اچھا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایران کو سوٹ کر رہا تھا, اس کو سب سے پہلے ایران نے کیوں وائلیٹ کیا. اور آج جنگ جو ہے یہ آبِ ہرمز سے بڑھ کر سعودی عرب تک بھی جا پہنچی ہے, جہاں پہ ایران کے جو اسپانسرڈ ایلیجڈلی اسپانسرڈ یا الائیڈ ہوتیز ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. اور یہ پوزیشن وہ ہے جس کے اندر پاکستان بڑی آکورڈ پوزیشن میں آ گیا. تو اتنی کمپلیکیٹ سچویشن کے اندر ہم چل رہے ہیں اس وقت, جبکہ رائٹرز کی اطلاع کے مطابق یورپ پورا اسٹینڈ اسٹل پہ ہے, کیونکہ صرف اور صرف 30 دن کا جیٹ فیول رہ گیا ہے اس وقت یورپ میں. اونلی 30 days آف جیٹ فیول از ریمیننگ ان یورپ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر لائن انڈسٹری, وار انڈسٹری یورپ کی اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے. میرے ساتھ آصف درانی صاحب, سید محمد علی صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہیں. سید محمد علی صاحب, اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کسی طریقے سے کنٹرول سے باہر نظر آ رہی ہے, اور کیا اب ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ دوبارہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سیز فائر پہ واپس جایا جائے, یا بالکل کوئی پاسبلٹی نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں, میں اگر مختصراً دو پہلو آپ کے سامنے رکھوں جامع انداز میں موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں, یوں لگتا ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی تو انہوں نے ایران کی پاور اور پرسیویرنس کو کسی حد تک انڈر اسٹیمیٹ کیا اور اپنی طاقت کو اوور اسٹیمیٹ کیا. لیکن اب موجودہ صورتحال میں جبکہ پاکستان نے بڑی محنت اور صبر و تحمل اور دانش مندی سے اسلام آباد MOU جو ہے وہ منظور کروایا دونوں جانب سے, تو اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ ایران جو ہے کسی حد تک اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے, اور وہ بھی اپنی پاور کو کسی حد تک اوور اسٹیمیٹ کر رہا ہے, اور امریکہ کی ایبلٹی ٹو انفلکٹ ان امیجنیبل پین اس کو تھوڑا سا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کو اگر آپ پچھلی ماضی کی جنگیں دیکھیں, ایران, عراق, افغانستان, شام, لیبیا, ان کے مقابلے میں شاید جلد احساس ہوا کہ اس کی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی, اس لیے اس نے بہت طویل اس جنگ کو جاری رکھنے کے بجائے شاید یوں لگتا ہے کہ اب وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا کہ 3 ٹھکانوں کے اوپر انہوں نے ان مینڈ جو سرفیس ویزل ہے اس کا پہلی دفعہ استعمال کیا ہے, اور اس میں انہوں نے ایران کی بحری اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو ابھی بھی دونوں جانب سے ترکش کے ایسے تیر موجود ہیں جو کہ ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے ہیں. تو جس طرح کہا جاتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ وار کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از ایکسٹینشن آف پالیٹکس تھرو ادر مینس. تو جو یہ تو حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف تھے کہ ان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے, رجیم چینج کر دی جائے اور میزائل پروگرام کا خاتمہ کر دیا جائے, وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ اگر وہ ایران جو ہے ان کی یوں سمجھیں کہ پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کرے تو کہیں زیادہ ایران کو آنے والے دنوں میں نقصان اٹھانا پڑے. اور آخری بات یہ کہ اگر جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ آپ بیلنس شیٹ دیکھیں تو چاروں ڈومینز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے ایک بہت مارکت الارا جو جنازہ دیکھا ایران کے سابق رہبر کا, اس کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ ان کی سیاسی اور نظریاتی قیادت کو یہ احساس ملا ہے کہ ان کی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کا سیاسی نظام مضبوط ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس لل میں انہوں نے تھوڑا بہت اکنامک ریکوری بھی شو کی تھی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے چند دنوں کے دوران اور پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران ایران نے اپنے آپ کو سفارتی سطح پہ کافی آئسولیٹ کیا ہے, اور مسلم اور عرب ورلڈ کے اندر بھی سینٹیمنٹ تھوڑا سا ان کے خلاف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی کابینہ نے بھی مذمت کی ہے, پاکستان کی جانب سے بھی سعودی عرب کے اوپر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے, گلف کوآپریشن کونسل نے بھی مذمت کی ہے, اقوام متحدہ بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے. تو ایران نے جتنی گڈ ول اور ہمدردی حاصل کی تھی, یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی پاور کو اوور اسٹیمیٹ کر کے کسی حد تک ویسٹ کر رہا ہے,
اور ڈپلومیٹک ڈومین میں اس نے کافی کھویا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں، اور یوں لگتا ہے کہ اگر اس نے مزید فلیکسیبلٹی اور دانشمندی نہ دکھائی تو کہیں زیادہ بڑا نقصان ماضی کے مقابلے میں اس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ رائٹ، آصف درانی صاحب، ایران کے لیے کتنا اہم ہے اس کانفلکٹ کی کاسٹ اس طرح بیئر کرنا کہ اب جبکہ وہ دوبارہ اس نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بہت سے لوگ نزدیک وائلیٹ کر دیا، تو وہ 3 بلین کا ریکنسٹرکشن فنڈ بھی اس کو نہیں ملنے جا رہا، اس کے جو منجمد اثاثے تھے وہ بھی اس کو نہیں ملنے جا رہے، وہ جنرل لائسنس آئل کے اوپر سے امریکہ نے امپوز کیا تھا وہ بھی دوبارہ ریووک کر لیا ہے، وہ بھی آئل کا بھی وہ نہیں کر سکے گا، اور اس کے جہاز بھی نہیں نکل سکیں گے باہر، کیونکہ امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایران کے اوپر اٹیک در اٹیک کر رہا ہے۔ اب ایران کے اندر اٹیک کرنے کی بھی دھمکی اس نے دے دی ہے، تو کتنا ایران کے لیے ابھی بھی ضروری ہے کہ ساری ڈپلومیٹک آئسولیشن کے باوجود وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بضد ہے اور وہ اس پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایران کے لیے؟ دیکھیے یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور یہ خالی ایران ہی کی بات نہیں ہے، جی امریکہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اور چونکہ جس طرح کا کرٹیسزم پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہو رہا ہے اباؤٹ دس ایم او یو، اور یہ کہ ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو جے سی پی او میں تھا اس سے انہوں نے کیا بڑھ کر لیا، تو یہ چیزیں زیادہ جو ہے ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بن گئی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس وقت ایران کو جو ہے حتمی طور پہ بلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں انہوں نے جو خامنہئی صاحب کے جو فیونرل ہو رہا تھا اس میں جو ریڈ فلیگز کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ایک سمبلزم ہے ریونج کا، تو اس کانٹیکس میں جو میسج گیا ہے میرے خیال میں امریکن جو ہیں اب اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو مزید انڈر پریشر لایا جائے۔ ابھی جیسے سعودیہ کی بات ہو رہی ہے، جی ہوتیز ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ہوتیز نے بھی کیا اور جواباً سعودیہ نے بھی کیا ہے۔ یہ ایک غلط صورتحال ہے، اس کو ایران کو چاہیے کہ وہ اس کو کنڈیم کرے اور یہ واضح طور پہ اس سے اپنی جو ہے علیحدگی کا اعلان کرے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایران جو ہے وہ اس میں برابر کو شریک ہے۔ جی تو اس لیے صورتحال جو ہے خراب ہے، اور اس میں یقیناً جو ایم او یو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے۔ جی درانی صاحب، آپ نے کہا کہ سمبولزم وہاں پہ امریکہ کے نعرے لگائے گئے، لیکن امریکہ کے ایک حملہ کرنے کی وجہ ان ایڈیشن ٹو اسٹریٹ آف ہارمز تو یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے پیرانوئڈ نظر آئے، اور وہ ان کو پوری انفارمیشن ہے بقول ان کے پاس کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد ان کے مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ویسے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں انہوں نے بدلے کی بات کی ایٹ دا ایڈوینٹ آف دا فیونرل، تو اس کو ہم صرف سمبولزم کے طور پہ آپ کے خیال میں دیکھیں یا واقعی امریکہ کے اس وقت ریئیکشن میں عالمِ حرمت کے ساتھ ساتھ اس انٹیلیجنس کا بھی عمل دخل ہے جس کے ذریعے امریکن پریزیڈنٹ کو چل رہا ہے پتہ کہ ان کو مارنے کی ایران کے اندر پورا ایک پلان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ انٹیلیجنس جو ہے نا، اٹ از فار دا گیلریز۔ یہ جب جی اس کو کسی کو جو ہے انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کہہ دیتے ہیں۔ جیسے پریزیڈنٹ بش نے عراق پر حملہ کرنا تھا تو انہوں نے اپنے WMD کی انٹیلیجنس جی کالن پاول نے جو ہے وہاں نیو یارک میں سیکورٹی کاؤنسل میں پوری ایک ویل پریزنٹیشن دی تھی جی جی یہ دس از دا ویپن آف میس ڈسٹرکشن، اور لیکن وہاں کیا ہوا صدام حسین کے سلسلے میں تو وہ کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے۔ وہ سمبلزم ہے، یقیناً ریونج کی جو بات ہوگی، ریونج اب کئی طریقوں سے لیا جاتا ہے، لیکن ایک یہ تھا کہ ایران نے جو اسٹیبلش کیا کہ اس کا ریزیلنس ہے، اس کے یہ ہے کہ اس کا تھریشولڈ پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ چیزیں امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس سے اس خطے کے لیے اور جو ہے کشیدگی بڑھے گی، اور اس میں اور زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ جی درانی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے انڈر تھریٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ جن لوگوں نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا وہ شاید اس طرح وار ہاکس نہیں ہیں ایران کے، لیکن جو اصل حکومت جس کے پاس ہے، جو کرتا دھرتا ہے ایران کے IRGC والے جو ہے، وہ بیسکلی وہ اس سے بالا تر ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی کسی بھی اسپرٹ سے، کیا یہ وجہ ہے یا؟ جی جی میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، IRGC سسٹم کا حصہ ہے، اور جو ان کا سسٹم ہے اس میں یہ IRGC رہبر کے انڈر آتا ہے،
اور جو سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ جو ہے آل پاورفل ہے اور وہ رہبر کے انڈر کام کرتی ہے. IRGC اس کا حصہ ہے. اب یہ وہ انہوں نے جو ان کو IRGC کو جو ہدایت دی ہوں گی اس کے مطابق ہی عمل کریں. اور سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ریسنٹ دعویٰ آیا ہے، انہوں نے کہا 90% امکان ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی زندہ ہی نہیں ہے، اس کو کس طرح انالائز کیا جا سکتا ہے؟ Well, I don't know. I don't have any evidence about that. So, صحیح ہے. فی الحال تو ہم وہی جائیں گے جو ایرانی کہہ رہے ہیں. فائن، ہمارے لیے ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، ہماری خواہش ہے، دعا ہے کہ وہ زندہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب، اسٹریٹجکلی اسپیکنگ سر، اس وقت ابنا ہرمز بند ہو چکی اور ہمارے سامنے جو میپ ہے اس سے چل رہا ہے پتہ کہ ایران نے جو ہے گلف کے اندر عراق، بحرین، UAE، کویت، سعودی عربیہ، قطر، عمان، ان سب پر حملے کیے. ان ایڈیشن ٹو سعودی عربیہ پہ حوثیز نے بھی یمن کے حملہ کر دیا ہے. US نے جو ہے وہ ایران کے سدرن سٹیز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی ایک نیوکلیر سائٹ ہے اس کے اندر، ایران کے اندر جا کے وہ بھی ہم اس پہ بھی حملہ کرنے کا پروگرام ہے، جو کہ پیکیس ماؤنٹین ہے. اور یہ اگر ہوا تو آبویسلی تو بالکل اندر جا کے وہ اس کو ماریں گے. حالانکہ یہ جو یورینیم مینجمنٹ کی یہ فیسلٹی ہے، یہ ایک نہایت مضبوط حفاظتی انتظامات والی جگہ ہے. یہاں زمین کی گہرائی میں 2 ٹنل کمپلیکس موجود ہیں جن کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ امریکہ کے طاقتور ترین بنکر بم بھی اس کی پہنچ سے دور ہے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے اعلان یہ کہا ہے کہ تو سر اب یہ جنگ آپ کو یہ پیکیس ماؤنٹین ایران کے اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے؟ جی دیکھیں کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو رہا ہے اور مجھے تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ایرانین اسٹریٹجی میں بھی یہ نظر آ رہی ہے چیز کہ وہ اس دائرہ کار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. جارڈن، سعودی عربیہ آپ نے بات کر دی، اور وہ ایک اکنامک کاسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. پرابیبلی دیکھیں ایرانینز نے اپنا ایک پہلے بھی شو کیا اور ابھی بھی وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وی اسٹل ہیو اے اسپیس فار مور پین. ہم تھریش ہولڈ ہمارا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا زیادہ ہے. آپ جتنی پنشمنٹ کر لیں بٹ وی ول کریٹ کاسٹ. آپ کو پچھلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات یاد ہوں گے جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں آئل کے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے، جب وہ ریزن بتا رہے تھے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کہ ہم نے معاہدہ کیوں کیا، اور بہت اکنامک پریشر تھا. اکنامک پریشر تو بلٹ ہوگا. میرے خیال میں اسی کارڈ کو یوز کرنا چاہتا ہے ایران. اب وہ صحیح یا غلط ہے اس پہ ابھی کافی بات ہو چکی ہے، محمد علی صاحب نے بھی اور آصف درانی صاحب نے بھی کی ہے، بٹ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جی. دونوں پرنسپلز کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے وچ از ایکسٹریملی ڈینجرس. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دونوں کو ایگزٹ تو ضرور چاہیے، لیکن ابھی اس وقت جس طریقے سے رسپانس جنریٹ کیا امریکہ نے، ایرانین جو انہوں نے انٹرڈکٹ کیے جہازوں کو، گو کہ امریکہ بات تو کرتا ہے جیسے درانی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں نے وائلیٹ کیا ہے جی. اگر آپ نے مینجمنٹ ایران کو دی ہے تو پھر مینجمنٹ کو رہنے دیں اس 60 ڈیز کے لیے. آپ بھی پیشنس شو کر دیں. یو ور ٹرائنگ کہ ہم جو عمانی لینز ہیں ان کو ہم کھول کے رکھتے ہیں اور وہ ٹرائی کرتے رہے. بٹ اینی ویز یہ لیوریج کارڈ کتنا افیکٹو رہے گا، کب تک رہے گا، کتنی اس کی شیلف لائف ہوگی، ایرانینز مسٹ ہیو کیلکولیٹڈ دیٹ. بٹ یہ دائرہ کار ایران بڑھانا چاہے گا اور چلتا جائے گا، اس کو اور بڑھا دے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا ورسٹ سینیریو وڈ بی کہ اگر ایک پنشمنٹ کرنے کے بعد امریکز جو ہیں وہ اس پورے ریجن سے یا اس ناٹ ریجن سے بٹ اس وار سے یہ کہہ کے نکل جائیں کہ جی ہم نے اپنے ملٹری اہداف پورے کر لیے ہیں، ہم نے اس کو. لیکن جنرل صاحب یہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایران کی کیلکولیشن میں بھی یہ تھا کہ امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وار کو لنگر آن نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے اوپر ایران نے پلے آؤٹ کیا کہ دوبارہ امریکہ پھنسنا نہیں چاہتا، امریکہ ایگزٹ کر کے نکلنا چاہتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الحال تو ایران کی اس کیلکولیشن کو اور ہماری کیلکولیشن کو غلط ثابت کر دیا. وہ دوبارہ اپنا جہاز لے آیا ہے جو اس نے وڈرا کروایا تھا، دوبارہ ناکہ بندی کے اوپر آ گیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹول لوں گا، میں گارڈین ہوں ابنا ہرمز کا. اس کو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے اس وقت کہ امریکہ گارڈین بن چکا ہے وہاں کا. تو یہ کیلکولیشن کہ جی امریکہ چلا جائے گا، ہم بھی کر رہے تھے، انالیسس بھی کر رہے تھے 4 مہینے، اور ایران بھی کر رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ جا نہیں رہا اس طرح. دیکھیں ابھی تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیناریو میں ایک پینٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں یہاں سے ایک کیاس چھوڑ کے تو ریجنل کنٹسٹیشن تو اب شروع ہو چکی ہے نا. ایکچولی ایران کے بھی جو آبجیکٹیوز تھے اس ہرمز کو وہ یوز کرنا چاہ رہے تھے پریزنٹ سیناریو میں بھی اور پوسٹ وار بھی کہ ریجن کیا جو نیا چیس بورڈ لگے گا اس کے اوپر ایک پاورفل ایران جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. اور اس کے پتہ ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ہرمز از مور امپورٹنٹ. اس وقت ایران کے لیے نیوکلیئر از ناٹ
बिग इशू, वो चाहे उसकी साइड तबाह करें या ना करें। इस वक्त तो हुर्मस का जो कार्ड है वो खुद बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये 6 न्यूक्लियर से ज़्यादा इफेक्टिव कार्ड है, तो वो हुर्मस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दिस कंटेस्टेशन इज़ टोटली फॉर हुर्मस। वो समझते हैं कि हमारी फ्यूचर की पॉलिटिक्स, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी मिलिट्री, हमारी पावर प्रोजेक्शन इज़ थ्रू हुर्मस, इसलिए वो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और दोनों ने एक अपॉर्चुनिटी थी, दोनों ने उसको लूज़ किया, बट इट कैन बी क्रिएटेड एनी टाइम। ये भी मैं आपको बता दूं कामरान साहब, हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं हो कि 72 घंटे के बाद फिर हम देखें कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट की जिस तरह बात लोग करते रहे कि एस्केलेशन इतनी थी कि अब उसको डी एस्केलेट करके दोबारा ऑलमोस्ट इसी के, क्योंकि JCPOA पे अगर उससे बेहतर उसको न्यूक्लियर डील मिल गई तो उसको अब भी फेस सेविंग मिल जाएगी। और ये बयानात आप शुरू से लेकर अभी तक देखें, JD वैंस किसी वक्त बात कर रहे थे कि जी हमने कितनी अच्छी डील कर ली, क्या उसके फ़ायदे हुए हैं, ईरानियंस भी, तो ये उसको एनवायरनमेंट को क्रिएट किसी वक्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ये जंग फैल गई और अरब कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गई और अगर स्टेट ऊपर इन्होंने बाबुल मंदल को बंद किया तो फिर तो मैं नेटो को भी इस वॉर के अंदर वापस आता हुआ देख रहा हूँ जी। दैट विल बी एक्सट्रीमली नेटो को भी वापस आता हुआ देख रहे हैं। कम्युनिटी ईरान को, अच्छा यस बिल्कुल, देखिए ना इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ्री सीज चाहती है, फ्री ट्रेड चाहती है। चाइना, रशिया बेशक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो ईरान के, एशियन कंट्रीज, इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वो कभी इनकरेज नहीं करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं फ्री शिपिंग को, फ्री ट्रेड रूट्स को, फ्री सीज को। अदरवाइज तो एक न्यू नॉर्मल सेट करने वाली बात है, ये दुनिया का बिल्कुल डिसऑर्डर में चली जाएगी। ऑलरेडी वी आर इन द डिसरप्टिव वर्ल्ड, ये मजीद खराबी पैदा होगी। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अली साहब, गल्फ कंट्रीज़ की क्या हालत ज़ार होगी इस वक्त, जबकि उनको हर तरफ से ही एक प्रेशर का फेस करना पड़ रहा है। ईरान जो है उसकी वो गुजरने नहीं दे रहा अपने टोल के बगैर, अमेरिका उसको अपने टोल के बगैर गुजरने नहीं दे रहा। तो गल्फ कंट्रीज़ को मिसाइल भी पड़ रहे हैं ईरान से, क्योंकि वो अमेरिका को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, और वो कितना कतर दोबारा और पाकिस्तान दोबारा इन्फ्लुएंस कर सकता है ईरान और अमेरिका को इस वक्त कि रुक जाए वो? अच्छा कामरान साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं इस क्राइसिस के और कशीदा सूरत हाल के बावजूद अभी भी बदस्तूर जारी हैं। आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब की अभी थोड़ी देर पहले सदर अर्दगान से अंकारा में भी मुलाकात हुई है, और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनकी भी कई अहम लोगों से बात हुई है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी कल, वो कतर में भी थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं, और जहाँ तक हमारे अरब भाइयों का ताल्लुक है तो डेफिनेटली देखें 2-3 तब्दीलियाँ तो आ चुकी हैं मिडल ईस्ट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। पहली बात यह है कि जनाब उनका जो एतमाद था अमेरिका के ऊपर कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वो कम हो गया है, और अब वो पाकिस्तान की तरफ या आपस में कोई अरेंजमेंट देख रहे हैं कि कैसे जो है इन मामलात को देखा जाए। और पाकिस्तान ने जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी तक प्ले किया है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के साथ साथ ईरान और अरब ममालिक के दरमियान भी एक तरह से तनाव को कम करने की कोशिश तो बहुत कशीदगी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी अरब ममालिक के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाजे है। आपको याद होगा कि जब ईरान पे भी हमला हुआ था तो हमने उसकी मजम्मत की थी, लेकिन ईरान की जानिब से भी जो अरब ममालिक पे हमला होता है वो भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, और आज भी पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ईरान को कायल करने की कोशिश की जाए कि आप जो है अब यानी कि एक विजडम और प्रूडेंस का मुजाहिरा करें और डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि देखें आपको अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट और अमेरिका की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सिफारतकारी है जिसकी वजह से हमने अरब ममालिक को कायल किया है कि वो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के साथ शामिल ना हों। लेकिन अगर वो उनका एतमाद मजरूह होता है और अमेरिका के साथ साथ अरब ममालिक भी इस जवाबी कार्रवाई में शरीक होना ज़रूरी समझते हैं, तो न सिर्फ सफारतकारी को नुकसान पहुंचेगा बल्कि ईरान को कहीं ज़्यादा बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है, जो यकीनी तौर पर उनके मफाद में नहीं है। राइट। दुरानी साहब, इस वक्त जो ईरान के अंदर का माहौल है, क्या वही एग्जिबिट कर रहा है ईरान, जिस तरह वो किसी की बात नहीं सुन रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ नाराज़ हैं, नाराज़ नहीं है, मिसाइल के हमले, दिस एंड दैट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा
کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی اسپرٹ رکھنی چاہیے، اور اتنا اس پہ حملے ہو چکے ہیں، اتنا اس کا انفراسٹرکچر ٹوٹ چکا ہے، وہ اس کے باوجود تیار ہے مزید امریکہ سے میزائل کھانے کے لیے. یہ ایران کے اندر عوام کا بھی یہ سینٹیمنٹ ہے جس کو ایران کی لیڈرشپ کیری کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے وہ سینٹیمنٹ تو آپ کو پھر جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو سامنے آئے گا. بہرحال اب تک کی جو شواہد ہیں اس کے مطابق تو لوگ جو رجیم کے مخالف بھی تھے لرجی کے، جی وہ بھی اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑے تھے. یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. اس کو ایکنالج جو ہے ویسٹ نے بھی کیا ہے، ان کی میڈیا نے بھی کیا ہے، وہ ہے جو ان ایکسپیکٹڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے گلف اسٹیٹس ہیں جی جس میں اب یہ جو رینیوڈ اٹیکس ہوئے ہیں یہ بہرحال امریکن فیسلٹیز پہ ہوئے ہیں زیادہ تر. اس میں کچھ ایک آدھ ہیں جو کنٹریز کے اسپیسیفک ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، جی اور یہ وہ گلف اسٹیٹس کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ وہ یہ امریکن جو سو کالڈ پروٹیکشن تھا وہ کتنا کارآمد ثابت ہوا. اور اس لیے جو ہم نئے نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں ریجن کی، ویسٹ ایشیا کی، تو اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب آپ گلف اسٹیٹ آف ہارموز کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے ایران نے 8 سال کی جنگ ہوئی تھی عراق کے ساتھ، اس میں تو اس نے ہارموز بند نہیں کیا تھا. جی یہ چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس نے اپنا زوم دکھایا، اسرائیل اس کے ساتھ تھا. اس کے بعد یہ جتنی اسٹیٹس ہیں، اب اسرائیل کو جو ہے وہ تو ڈائریکٹ تو اٹیک نہیں کر سکتا، تو اس کو ظاہر ہے ایئر اسپیس ملا ان ممالک کی طرف سے، تو یہ ایران کی طرف سے سگنل گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آیا یہ گلف ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ یہ اٹیک ہوتے رہیں، تو وہ ظاہر وار کا حصہ بن جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ ان ممالک کی بھی بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرکشن ہوگی جو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. بعض گلف ممالک ہم سب جانتے ہیں ان کا اب کیا حال ہوگا. لوگ اب وہاں جا نہیں رہے ہیں، ہوٹلز جو ہیں ان کے خالی پڑے ہیں، ان کو جو ہے اکنامک سیٹ بیک پہنچا ہے. ایئر لائنز جو ہے ان کی جو ہے وہ جو کٹ ڈاؤن اور جو اس کی جو سیٹ بیک ہے ہم سب کے سامنے ہے. تو اصل اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اسٹیٹس انکلوڈنگ ایران یہ بیٹھیں اور اب اس میں فیصلہ کریں. امریکہ جو ہے اس کا یہی انٹرسٹ ہے کہ ایک تو اسرائیل کے مفادات جو رہیں اور اس کی اجارہ داری رہے. وہ چیزیں ایران نے 12 چیلنج کی. اس میں یہ نہیں کہ میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن حقائق آپ کے سامنے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ کس لیے آگے آ گیا. اس لیے کہ پاکستان نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کے زور پہ آ گیا ہے. ایران کا جو پاکستان پہ اگر جو ہے ٹرسٹ تھا وہ باقی جو ریجنل اسٹیٹس ہیں ان پہ نہیں تھا اس کا. یہ حقائق ہیں. تو اس لیے یہ جو نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی چونکہ انیشل سٹیجز پہ آگے چلے گا، لیکن اس میں امریکہ اور خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کی اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ اور ان کی فیملی ہے جو اسٹاکس پہ جو ہے جس طرح سے اوپر نیچے کھیل رہے ہیں. یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے جو خود امریکہ کے اندر بہت بڑی بحث ہے. جی یہ چیزیں ہمیں کئی فیکٹرز ہیں، اس میں خالی ایران اور امریکہ نہیں ہے، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی جو ہے ان کے بزنس انٹرسٹ ہے وہ بھی شامل ہے. جی یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور سر آپ نے اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. بریک کے بعد میں اٹھاؤں گا اپنے دوسرے پینلز کے سامنے بھی کہ گلف کنٹریز بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن گلف کنٹریز تو آئی تھنک ڈیول اینڈ دا سی کے درمیان، اوشن کے درمیان پھنسی ہوئی ہیں کہ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ وہاں بزنس پراسپیرٹی بھی ہو، مڈل ایسٹ کی وار، ایران کے میزائل ان تک نہ پہنچیں. دوسری طرف وہ امریکہ کی جو بیسز ہیں ان کو بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے ڈیو ٹو اپنی سیکورٹی امبریلا امریکہ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی گڈ بائی ٹو امریکن، اسی وجہ سے ان کو میزائلز پاڑ لینا. تو یہ تو بڑی عجیب سچویشن میں گلف کنٹریز ہے. اور دوسرا پاکستان بھی ایک بڑی ٹف سچویشن کے اندر آ گیا ہے کہ اگر ایران بھی کنڈیم نہیں کرتا ہوتیز کو اور سعودی عرب کے اوپر اٹیک جو کیا جاتا ہے جس طرح اور وہ مزید بڑھتا ہے تو پاکستان کا ڈیفنس فیکٹر سعودی عربیہ کے ساتھ ان معاملات پہ بھی ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کے بعد.
ابھی جی بریکنگ سٹوری آئی ہے, آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میجورٹی آف ایران لا میکرز وینٹ اینڈ ٹو اینڈ یو ایس انٹرم ڈیل. 190 کے قریب 180 کے قریب ممبرز, ایران کی 290 کی جو اسٹرانگ پارلیمنٹ ہے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ایران کو کہا ہے کہ جی وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ختم کر دے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وی ول سویئر این اوتھ in the path of blood, lust and revenge. Let us not neglect any moment of effort, planning and operational action. یہ سچویشن ہے. انہوں نے ریونج اور اس کی بات کی ہے ایران کی پارلیمنٹ کے 180 ممبرز نے. تو جنرل صاحب اس وقت تو ایران کی پارلیمنٹ بھی میدان میں کود گئی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جائے, ہمیں صرف ریونج چاہیے اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. وی فارملی سپورٹ دا پرفارمنس آف دا آرمڈ فورسز اسپیشلی ان ایکسرسائزنگ ایران سوورینٹی آف دا اسٹیٹ آف ہارمز. اس کو آپ کیا, اب پہلے تو اس کا بتائیے گا, اس کو آپ کس اس میں لیں گے, ڈائریکشن میں کیا سمجھا جائے اس سے؟ جی کامران صاحب دیکھیں, بالکل پولیٹیکل ویٹ ڈالا ہے انہوں نے اپنی ایفرٹ کے اندر, اور دس از ہاؤ دی وار از ایگزیکیوٹیڈ. جیسے محمد علی صاحب نے بڑا شروع میں مینشن کیا ہے کہ اٹ از دی وار از دی ایکسٹینشن آف دی پالیسی, تو آپ نے دیکھ لیا دس از دا پالیسی. ہیونگ سیڈ دیٹ آؤٹ کمز جو ہوتی ہیں جی کمبیٹ کی, وہ اسٹیئر کریں گی اگلی آؤٹ کمز کو بھی. باقی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیٹ ڈپینڈز اپان دیز ٹو پرنسپلس. دونوں جو پرنسپل وارنگ فیکشنز ہیں, یو ایس along with their proxy اسرائیل, اور ایران اور ان کی جو پراکسیز ہیں چاہے وہ یمن میں ہیں یا لیبنان میں, ان دونوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو سامنے رکھے ہیں اور اسی کو اچیو کرنا چاہیں گے. پاکستان نے ایک ایفرٹ کی, پروسیس کریٹ کیا, دونوں کو اکٹھا بٹھایا, وار کو روکا, ہیومینٹی کو بچایا, اور اس کے بعد جو سٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ سامنے لیکن سر اب تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال نہیں چیلنجنگ. سعودی عربیہ میں جس طرح اٹیک ہوتیز کی طرف سے ہو رہا ہے, تو پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ اچھا, اس پہ پاکستان میں بہت بات ہوتی ہے. جی کامران صاحب, پاکستان میں بہت بات ہوتی ہے. آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ وی آر اسٹریٹجک پارٹنر وتھ سعودی عربیہ, اور ایران ہمارا نیبر ضرور ہے. ایران کے لیے دیکھیں نا پاکستان کس حد تک کیا ہے جی. جو ریسٹرینٹ بھی سعودی عربیہ, قطر, کویت سے آیا, یہ پاکستان کی وجہ سے تھا. پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کا پرائم منسٹر, پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر, پاکستان کی قوم, پوری قوم ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی, ان کے جنازے میں آپ شریک ہوئے. سعودی عربیہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران سے دوستی یا ایران سے چیزیں بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پرانے فرینڈز یا اسٹریٹجک پارٹنرز کو بھول جائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں تک سعودی عربیہ کا تھوڑا سا اس کو اگر ہم انفولڈ کر لیتے ہیں, سعودی عربیہ کے اوپر اگر اٹیکس ہوتے ہیں تو دیکھیں پاکستان, پہلے تو سعودی عربیہ اور ایران دونوں کو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کو سمجھنا ہوگا, اور اس کے باوجود پاکستان سعودیہ کے ڈیفنس کے لیے, ہم نے پہلے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ سعودی عربیہ, اٹ از ٹو ہالی ماسک جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ٹو ڈیفینڈ دیم. پاکستان پہلے بھی عراق وار میں بھی وہاں پہ ڈپلائڈ رہا ہے, اب بھی وہاں پہ ڈیفینسو موڈ میں پاکستان کین کوآپریٹ اینڈ بی ود دی اسٹریٹجک پارٹنر. یہ جو ہوتیز نے اٹیک کیا سعودی عربیہ پہ, یہ سعودی عرب پہ اٹیک ہی ہے نا سر؟ اٹیک ہے تو میں ڈیفینسو موڈ میں کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان چلا بھی جاتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اوفینسو موڈ میں پاکستان آف کورس سعودی عربیہ کو اپنی بتائے گا کہ ہماری سینسٹیوٹیز ہیں, اور اکراس انٹو یمن, پہلے بھی 2014 میں بھی پاکستان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بڑا پریشر ڈلا تھا کہ آپ یس, تو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس وقت میں آئی واز ان سینٹ کام, آئی ایگزیکٹلی نو وٹ آل واز ہیپننگ. تو پاکستان از اے پرنسپل اسٹیٹ. پاکستان ایک آرڈنری کنٹری نہیں ہے کہ پریشر میں کسی کے آ کے یا مجبوری میں آ کے. یس, آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اوپر بڑا پریشر آتا ہے امریکہ کا بھی, جب یہ پلوامہ ہوا, اس سے پہلے پہلگام ہوا, بڑے اور ملکوں نے بھی پریشر ڈالے کہ آپ تھوڑی سی فیس سیونگ انڈیا کو دے دے. پاکستان کی کچھ ریڈ لائنز ہیں اور کچھ پرنسپلز ہیں. پاکستان از اے کنٹری آف سگنیفیکینس. وہ پھر اپنی جو بھی اس کی پریورٹیز ہوں گی, نیشنل آبجیکٹیوز ہوگا, وہ اس کو انٹرسٹ کو پرسو کرے گا. تو اتنا وہ ٹینشن یا پریشان ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. وی ول اسٹک ٹو آر پرنسپلز اینڈ وی ول اسٹینڈ آر فرینڈز. دونوں سعودی عربیہ اور ایران کو ہماری سینسٹیوٹیز کا اندازہ ہونا. بالکل صحیح. محمد علی صاحب, وہ گلف والا ذرا مجھے سوال بتایا نا جو درانی صاحب نے بھی ایک ریس کیا تھا ایشو کہ ان کو گلف اسٹیٹس بیٹھ کے فیصلہ کریں. میرے نزدیک تو دے آر اسٹک بٹوین دا ٹو اپوزنگ ورلڈز. کس طرح گلف کنٹریز کیا کریں؟ وہ چاہتی تو ہیں ایران سے اچھے تعلقات رکھنا, اور ایران بھی کہتا ہے ہم تو, ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو مجبوری میں میزائل لانچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی بیسز دی ہوئی ہیں. اب وہ بیسز ان کی نہ ہو تو ان کے امریکہ تعلقات اور سیکورٹی تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو گلف کنٹریز کیا کریں؟
دیکھیں سیکیورٹی کے اعتبار سے تو آلریڈی جو پاکستان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی اگریمنٹ ہے وہ اس کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ، جو پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے سفارتی سطح پہ بھی یہ رول بڑا اہم انداز میں ادا کر رہا ہے. پلس میں سیکنڈلی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن سعودی عرب کی ایک بہت بڑی اور گروئنگ ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ چین بھی ہے. تو وہ جہاں ایک جانب ڈیفنس اکوپمنٹ کے لیے یا پولیٹیکل سپورٹ کے لیے واشنگٹن کے قریب رہے ہیں وہ، لیکن یہ وہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات بھی خوشگوار کیے جائیں. اور آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی یہ کوشش رہی ہے کہ چائنا کو بھی ایک بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے. بلکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ شاید اگر جو اکنامک ڈومین میں دیکھیں تو ایران اور سعودی عرب شاید آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں چین کی مارکیٹ ایکسیس کے حوالے سے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جانب سے بھی آج ایک بڑا اہم اور بروقت بیان آیا ہے، اور انہوں نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے آمد و رفت کے لیے اور محفوظ رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 85% جو ایکسپورٹس ہیں تیل کی ایران کی، وہ چین ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو چین کا جو اس پہ موقف ہے وہ ایک امپورٹنٹ سگنل ہے. اس کو تہران اپنے پبلک سینٹیمنٹ اور غم و غصے کے محمد علی باوجود صاحب ایک اگنور منٹ نہیں کوئکلی، کر میرے سکتا ہے. سامنے ایک اور ایک بریکنگ سٹوری آئی ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ایم او یو اپیئرس ٹو بی نو لانگر ان فیکٹ، اور اس کا ریزن یہ آیا ہے کہ ایک لیٹر سامنے آیا ہے. دیر ہیز بی ابھی تک اس کی آفیشیل کنفرمیشن تو نہیں ہوئی، لیکن اٹ اپیئرس کہ یہ ایم او یو ختم ہو گیا. وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ دیر از گروئنگ پرسیپشن دیٹ دا ایم او یو مے بی آن اٹس لاسٹ لیگس بیکاز آف اے لیٹر دیٹ ٹرمپ سینڈ ٹو کانگریس لاسٹ ویک. الجزیرہ نے بریک کیا ہے. The letter indicates that under the War Powers Resolution, the President has notified Congress that the US military has once again started military actions against Iranian targets and that the US is doing so because the Iranian government has carried out attacks on civilian vessels Strait of Hormuz. تو ٹرمپ نے جو ہے اس سلسلے میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی اب جو اسٹرائک ہو رہا ہے. محمد علی صاحب دیکھیں اس میں جو ہے نا ایکچولی یہ نئی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 3 دن سے جو ایران کے خلاف فوجی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہ اسی کے تحت کیے جا رہے ہیں. اور سینٹ کام کا بھی جو بیان آیا تھا اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ یہ جو حملے ایران کے خلاف کیے گئے ہیں یہ ان کے کمانڈر ان چیف یا صدر کے احکامات کے نتیجے میں کیے گئے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بریکنگ نیوز ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ نے دی ہے کہ وہ جو ٹول لگانے کی امریکہ کی جانب سے بات کی گئی ہے، صدر ٹرمپ نے اس پہ نظر ثانی کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ اپنے جو ریجنل عرب وہ پارٹنرز ٹریڈ ہیں اینڈ انویسٹمنٹ ان سے ڈیلز کے مشاورت اوپر کریں گے. گلف کنٹریز کے وہ کریں. ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا محمد علی صاحب. درانی صاحب پروگرام کے دوران یہ بات سامنے آئی جو میں ابھی بتا رہا تھا جنرل صاحب کو بھی کہ میجورٹی آف ایران لا میکرز وانٹ این اینڈ ٹو اینڈ یو ایس انٹرم ڈیل. 180 ممبرس ایران کے جو ریونج کی بات کر رہے ہیں. سر کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس دیکھیے یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، اب یہ جائے گا رہبر کے پاس. اچھا فائنل اتھارٹی رہبر ہیں کہ وہ اس کو اسٹینشن دیتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی اتھارٹی. وہ پریزیڈنٹ کے بھی جو ڈیسیجن ہے اس کو بھی اوور رول کر سکتے ہیں، جوڈیشری جو ہے اس کے ججمنٹ کو اوور رول کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. باقی جہاں تک یہ اور اس میں یہ میجورٹی ہے، اس کو تو یونانیمس ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونانیمٹی نہیں پائی جاتی اس ڈیسیجن. تو مجھے نہیں لگتا کہ رہبر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسیجن لیں گے ان ہیسٹ، جلد بازی شاید وہ نہ کریں. لیکن امریکن پریزیڈنٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ لیٹر ہے وہ لکھ رہے ہیں کانگریس کو کہ یہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز کی بنیاد پہ وہ جو ہے وہ یہ ایم او یو ختم کر دیں گے تو یہ ممکن ہے. انہوں نے آخر جے سی پی او بھی تو ختم کر دیا، کیونکہ ایران یہ جو نیوکلیر ایشو ہے اس کو انہوں نے کوئی زیادہ نہیں کیا، کیونکہ ایران نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو فار نیوکلیر ویپنس. اور اگر وہ اس کے لیے نہیں جا رہا ہے، اگر وہ اب ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے فزکس پڑھانا بھی چھوڑ دیا جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کے لیے پھر ہی شوڈ کم آؤٹ کلیئرلی کہ ایران میں جو ہے یونیورسٹیز جو ہیں وہ نیوکلیر فزکس نہیں پڑھائیں.
رائٹ. تو درانی صاحب پھر اگر پاکستان کی ملٹری قیادت نے بڑی محنت سے یہ کیا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور یہ اگر ختم ہو جاتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی لیٹر لکھ رہا ہے، وار کی بات کر رہا ہے کانگریس سے، ایران کے لا میکرز بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی سفارتی گنجائش رہ جائے گی ہمارے پاس یا قطر کے پاس، یا ابھی یہ وار چلے گی؟ جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہے وہ ابھی بھی یعنی جو میڈیٹرز ہیں ان کو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ امریکہ کو بہرحال ایک میڈیٹر کی ضرورت تھی، کیونکہ ایران کے ساتھ وہ بات نہیں تھی. اسی طرح ایران جو ہے اس کی بات چیت جو ہے اگر ہو سکتی تو وہ میڈیٹر کے ذریعے تھی، اور وہ پاکستان. تو امریکہ کا بھی اعتماد تھا پاکستان پہ اور ایران کا، تو اس لیے وہ اعتماد کو ختم نہیں ہوا. اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہ تو پارٹیز ہیں وہ اگر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. درانی صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان پہ اعتماد ختم نہیں ہوا، لیکن اگر وہ اب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور جنگ ہی لڑنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد. یہ جنگ کنٹینیو رہتی ہے تو کیا ہوگا، یہ تو میں کل آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر تیل کا ایک بہت بڑا بحران ہے، جس کے اندر جو حفاظتی ذخیرہ ہوتا ہے، ایمرجنسی جو آپ کی ہوتی ہے ریزروز، وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور یورپ میں تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے کہ صرف 30 دن کا جیٹ فیول رہ گیا ہے. سچویشن لنگر آن کرتی ہے تو بہت بڑا انرجی کرائسس ہے گلوبلی پوری دنیا کے لیے. کل تک اجازت.